شہوات کے ٹمپریچر کو ڈاؤن کرنے کے دو تین طریقے ہوتے ہیں۔ یا تو کسی شخص کو بیمار کر دیا جائے کہ وہ بیماری اور علت میں اور مرض میں نہایت نحیف، ناتواں، کمزور اور ضعیف ہو جائے اور اس کے اندر گناہ کرنے کی طاقت ہی نہ رہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یا اس شخص کو اس دنیا سے ویسے ہی کہیں دور لے جایا جائے کہ جہاں وہ اکیلا رہے، وہ تنہا ہو، وہ خلوت نشین ہو، نہ اس کو کوئی بلائے، نہ وہ کسی کو دیکھے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اس کے دنیاوی مسائل اتنے زیادہ ہو جائیں کہ وہ ان مسائل کے اندر اتنا گھر جائے کہ گناہ کرنے یا معصیت کی طرف توجہ کرنے کا وقت ہی نہ ہو۔ چوتھی صورت کیا ہے کہ یہ تینوں صورتیں اگر پیدا نہ کرنی ہوں تو پھر چوتھی صورت یہ ہے کہ اس بندے کو پکڑ کر کسی بندہ خداوند کے پاس لے جایا جائے۔ آپ دیکھ لیں، اپنے ارد گرد نظر دوڑا لیں کہ پہلی جو تین صورتیں بیان ہوئی ہیں ان میں تو لوگ رہ ہی نہیں سکتے۔ مثلا ہم میں سے کسی کو پکڑ کر جنگل میں لے جائیں تو کیا ہم جنگل میں ہم رہ لیں گے یا ہمارے گھر والے ہمیں چھوڑ آئیں گے؟ صورت نہیں ہے۔ یا یہ کہ کسی کو بیمار کر دیا جائے، کہ اب بیماری کسی کو پسند ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں؟ اچھا، کسی کو بالکل اتنا پھنسا دیا جائے کہ وہ اس کے پاس وقت ہی نہ ہو کچھ سوچنے کا، تو کیا ہم پھنسنا چاہتے ہیں؟ تو جب ان تینوں چیزوں کے اندر ہم نہیں جانا چاہتے تو پھر ہمارے پاس ایک ہی آپشن بچتا ہے، شہوات سے بچنے کا، اور اس معصیت کے ٹمپریچر کو ڈاؤن کرنے کی ایک ہی صورت باقی بچتی ہے، اور وہ بندہ خداوند کی دوستی ہے۔ اس کے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں، کیونکہ پہلی تین صورتیں اگر کسی بھی صورت میں آپ نہیں ہیں تو پھر ایک یہ ہو سکتا ہے کہ آپ عبادت و ریاضت میں لگ جائیں اور مسجد کو اپنا گھر بنا لیں، مسجد میں معتکف ہو جائیں، لیکن یاد رکھیں کہ مسجد کو گھر بنا بھی لیں، معتکف ہو بھی جائیں، آپ کے پاس حکمت کی روشنی نہ ہو اور علم کی طاقت نہ ہو اور فکر کا سوز و ساز نہ ہو تو وہ عبادت بھی آپ ضائع کر دیں گے، کیونکہ عبادت سے آپ کے اندر یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ میں بڑا عبادت گزار بن گیا ہوں۔ یہاں پر میں عبادت سے روک نہیں رہا، لیکن اس کا وہ پہلو بتا رہا ہوں کہ عبادت کے جو نتائج ہیں ان کو بھی شیطان ضائع کروا دیتا ہے۔ کوئی آدمی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے پڑھ لی، جبکہ ابلیس اس کے ساتھ ساتھ ہے، وہ کہتا ہے کہ گھر جاتے تک اس کو ضائع نہ کروا دوں تو مجھے حضرت ابلیس نہ کہنا۔ اول تو گھر جاتے تک ہی ضائع کروا دے گا یا گھر میں پہنچا کے کرا دے گا۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فویل للمصلین، بہت سے نمازی ہیں جن کے لیے بربادی ہے، نمازیوں کے لیے بربادی ہے۔ کہاں ہاں نمازیں تو پوری صحیح طرح سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن آگے کچھ ایسے کام کرتے ہیں جن کی وجہ سے نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے نمازی کو بھی مرشد کی ضرورت ہے کہ جس کی تربیت سے وہ نماز بچا سکے۔ اب سمجھیں تھوڑا سا اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ کہا جو صرف کتاب اللہ کو مانیں گے اور جن پر کتاب اتری ہے ان کے پاس نہیں جائیں گے تو کتاب اللہ ان کو فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ کتاب اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے بھی کوئی ایسی شخصیت چاہیے۔ یہی معنی ہے نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ ان کی زندگی کو دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ قرآن پہ اس طرح سے چلنا ہوتا ہے، اور اگر اس زندگی پر نظر نہیں کرو گے تو پھر یہ کیسے جانو گے کہ قرآن پر چلنا کیسے ہے؟ اب وہ زندگی ساری کی ساری اس کی تفصیلات قرآن مجید میں نہیں لکھی ہوئی، اس لیے جو کہتے ہیں کہ کتاب اللہ کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں، سیرت کی ضرورت نہیں، تو پھر وہ کتاب اللہ پر عمل کر کے دکھائیں، جبکہ کتاب اللہ تو خود یہ بار بار کہہ رہی ہے کہ رسول کی زندگی کو دیکھو۔ رسول کی زندگی کہاں دیکھیں؟ کیا پورے قرآن مجید میں رسول کی پوری زندگی کے ہر طریقہ اور ہر سٹائل اور ہر واقعہ کو لکھا ہوا ہے؟ نہیں۔ مثلا کسی واقعہ کا اجمال درج ہوتا ہے کہ ایسے ہوا تھا، لیکن اس کی تفصیل درج نہیں ہوتی کہ واقعہ کے اندر کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، فلاں موقع پر کس طرح کیا تھا، فلاں موقع پر کس طرح کیا تھا، یہ تو درج نہیں ہوتا، تفصیلات تو نہیں ہوتی ہر چیز۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بندہ خداوند کو بندہ چاہیے، بندہ خداوند کو بھی کوئی بندہ خداوند چاہیے جو اسے بندہ خداوند بنا دے۔ یہ
اقبال اس کو اپنے انداز میں کہتا ہے، وہ کہتا ہے ماں چشم عقاب و دل شہباز نداریں، آپ چاہیں کہ جس چڑیا کو یا جس چھوٹے پرندے کو پر لگ جائیں اور وہ زیادہ اونچا اڑنا چاہے تو وہ کسی شہباز کے پاس چند دن رہے، تو وہ شہباز اسے بتائے گا کہ پروں کو فلاں درجہ پر جا کر اس طرح سے پھڑپڑانا ہے اور اس کے اندر اتنا مطلب رکھنی ہے گنجائش کہ اس ایک دفعہ پھڑپڑانے سے اتنی دور چلا جائے۔ تو وہ چھوٹی چڑیا جو ایسے ایسے کرتی رہتی ہے، اگر اس کو فالو کرے گی زیادہ وقت ہوا میں رہے گی، اور ہوا کی جو ڈائمنشنز ہیں یا اس کی جو فریکوینسیز ہیں اس پر کافی حد تک پتہ چل جائے گا، جیسے شہباز کو یا عقاب کو پتہ ہوتا ہے۔ یہ بات ہے، یہ وہ اقبال سمجھاتے ہیں کہ ماں چشم عقاب و دل شہباز نداریں، ہم نہیں رکھتے عقاب کی نگاہ اور شہباز کا دل بھی نہیں رکھتے، کیونکہ بریو ہوتا ہے نا، بہادر ہوتا ہے نا، وہ اوپر سے مطلب نیچے اترتا ہے تو نیچے جانے والے کسی شکار کو اچک لیتا ہے اور یہ سوچتا ہی نہیں کہ میں جاؤں گا نیچے تو کوئی مجھے پکڑ لے گا، بہادر ہوتا ہے نا۔ اور پھر چشم عقاب یعنی دور سے دیکھ لیتا ہے، دور سے دیکھنے والی نظر اس کی ہوتی ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں ماں چشم عقاب و دل شہباز نداریں، ہم نہیں رکھتے عقاب کی نگاہ اور نہ شہباز کا دل، جو مرغ سرا لذت پرواز نداریں، جو مرغ زیادہ اونچی اڑان اڑتا ہے ہم اس کی طرح کی پرواز بھی نہیں رکھتے۔ یہ دونوں چیزیں ہم نہیں رکھتے تو پھر ہم کیا کریں؟ آگے وہ کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں، میں بتاتا ہوں، مجھ سے پوچھ اے مرغ سرا خیز پریدن دیگر آموز، اے اڑان اڑنے والے پرندے، خیز پریدن دیگر آموز، کسی زیادہ اڑنے والے سے سیکھ کہ کیسے زیادہ اڑتے ہیں، پھر اڑ پریدن دیگر آموز، پھر تو اڑتا جائے گا اور زیادہ بڑھتا جائے گا۔ ایک اور جگہ بھی اسی طرح فارسی میں لکھتے ہیں کہ صد بندہ یک بندہ ساحل مست، صد بندہ دریا مست، جو پانی کے اندر مست ہیں ان 100 سے بہتر ہے وہ ایک جو ساحل پہ کھڑا ہے۔ پھر اس کے بعد لکھتے ہیں ای کار حکیمی نیز دامان کلیمی گیر، اس شعر کا پہلا مصرع یہ ہے کہ ای کار حکیمی نیز، یہ کوئی لٹریچر سے نہیں ہوتا، یہ ای کار حکیمی نیز یہ کیلو کال سے پیدا نہیں ہوتا، دامان کلیمی گیر، کسی بات کرنے اور سننے سنانے والے کے دامن کو پکڑ سے پتہ چلے باتیں کیسے ہوتی ہیں۔ صد بندہ دریا مست یک بندہ ساحل مست، 100 آدمی دریا میں مست ہو تو اس سے وہ ایک بڑھ کر ہے جو کنارے پہ ساحل پہ کھڑا ہے، جس کو پانی کی گہرائی کا بھی علم ہے، ڈوبنے والوں کا بھی علم ہے، تیرنے والوں کا بھی علم ہے، اور یہ بھی علم ہے کہ باہر رہ کر اندر کیسے دیکھنا ہے۔ تو استاد کا استاد ہوتا ہے، استاد کے بغیر استاد نہیں بنتے، نہ استاد بنتا ہے نہ استاذ بنتا ہے۔ یعنی استاد کا جو لفظ ہوتا ہے نا، یہ برے اور اچھے دونوں کے لیے ہوتا ہے، دال کے ساتھ، اور زال کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ اچھا استاد ہوتا ہے، اچھے کے لیے استاد ہوتا ہے زال کے ساتھ۔ تو اچھا ہو یا برا ہو، بہرحال استاد بننا ہو یا استاد بننا ہو تو یہ استاد کے بغیر نہیں بن سکتے۔ یہ پہلے دور میں ایک طریقہ تھا، سکھایا جاتا تھا، سیکھا جاتا تھا۔